अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल और हदीसें। आयतुल कुर्सी की फजीलत। कसरत से उठते बैठते आयतुल कुर्सी की तिलावत करना इसलिए ज़रूरी है कि एक हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह ताला की किताब कुरान की सवाब के लिहाज से सबसे बड़ी आयत है। एक रिवायत में है कि यह कुरान की आयतों की सरदार है। 2. हदीस शरीफ में आया है कि जिस माल या औलाद पर इस आयतुल कुर्सी को पढ़कर दम कर दोगे या लिखकर माल में रख दोगे या बच्चे के गले में डाल दोगे, शैतान उस माल व औलाद के करीब भी ना आएगा। पेश है चंद हदीसें। इस आयतुल कुर्सी का तर्जुमा इस तरह से है। अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवाय कोई माबूद नहीं। वह जिंदा है, दुनिया को कायम रखने वाला है। न उसे ऊँघ आती है और न नींद। और जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे? वह उनके तमाम हाजिर ज़ाहिर गायब हालात को जानता है और उसके इल्म में कोई चीज़ का हम अहाता नहीं कर सकते मगर जिस कदर वह चाहे। उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों और ज़मीनों को घेर रखा है और इन दोनों की हिफाजत उस पर बोझ नहीं है और वह बुलंद और अजीम है। हदीस शरीफ में है कि यह आयत कुरान मजीद की आयतों में बहुत ही अजमत वाली आयत है। यह हवाला दारमी दुर्र मंसूर से लिया गया है। इसके फायदे बहुत हैं। जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसको इस तरह से रहमतें और बरकतें नसीब होगी। एक, वह मरने के बाद जन्नत में जाएगा। 2, वह शैतान और जिन्न की तमाम शरारतों से महफूज रहेगा। 3, अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में उसकी मोहताजी और गरीबी दूर हो जाएगी। 4, जो शख्स सुबह और शाम और बिस्तर पर लेटते वक्त आयतुल कुर्सी और इसकी बाद की 2 आयतें खालिदून तक पढ़ा करेगा, वह चोरी, डूबने और जलने से महफूज रहेगा। अगर मकान में किसी ऊंची जगह पर लिखकर इसका कतबा टांग दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उस घर में कभी फाका नहीं होगा बल्कि रोज़ी में बरकत और इजाफा होगा और उस मकान में कभी चोर न आ सकेगा। यह हवाला किताब फयूज़ कुरानी से लिया गया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े
اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت پہ چلا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ یہ شہب البہقی کی حدیث ہے۔ ابھی ایک بڑا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گریہ و زاری پر آج مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنا شروع کیا۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا۔ اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم آخری آیت تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان کرے گی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اس نے مجھے چند کلمے سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟
میں نے عرض کی کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں درج ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ اور کچھ حدیثیں سن لیجیے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو اس طرح سے برکتیں نصیب ہوگی: 1، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ 2، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ 3، اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ 4، جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کی بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھا کرے گا، وہ چوری، گرپ، آبی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں چور کبھی نہ آ سکے گا۔ یہ حدیث ہم نے جنتی زیور صفحہ 589 سے لی ہے۔ ابھی آیت الکرسی کے 4 قرآن کے 4 حرفوں کی نسبت سے آیت الکرسی کے 4 فضائل بھی ہم آپ کو بنا دیتے ہیں۔ 1، حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کے آیتوں میں بہت سی عظمت والی ہے۔ 2، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں ان میں کون سی آیت عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا: آیت الکرسی۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ مستدرک کی ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحربر صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا: جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی۔ اگر جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے اس گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ کرا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالاتر ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا۔
انہوں نے سر اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے، وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا تھا۔ اس فرشتے نے خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا خوشخبری ہو آپ کو، 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ فائدہ یعنی اگر تعریفی جملہ ہے تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی، اس کتاب میں سے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ختم فرمایا۔ یہ آیتیں جس مکان میں 3 رات تک پڑھی جاتی ہیں شیطان اس سے نزدیک بھی نہیں آتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فائدہ 2 آیتوں کے کافی ہو جانے کے مطلب ہے ایک یہ کہ ان کا پڑھنے والا اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا یہ کہ 2 آیتیں تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ یہ کتاب نبوی سے لیا گیا ہے۔ دن میں اور رات میں ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو ضرور پڑھانے کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ ہر کام کے شروع میں اور آخر میں اور رات میں سوتے وقت اس آیت الکرسی کو ضرور پڑھا کریں۔